رسالہ تراوی تحریری کیفیت نور السما ملنے کا مطلب کیا ہے؟ مکتبہ صفدریہ نیز مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ آپ کے امام اہل سنت کا مدرسہ ہے. لکھتے تو آپ بھی ہیں مولانا. میرے پاس بہت ساری کتابیں جو آپ لوگوں نے ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہیں. آپ بھی لکھتے ہیں, ہم بھی لکھتے ہیں. آپ کے سرفراز خان صاحب ساری زندگی بریلوی اور ایلنسوں کے خلاف لکھتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ کام, آپ بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی پیرانہ عقیدہ نہیں ہے, یہ قبر سے روٹی ملنا, اشرفی ملنا, دینار ملنا, ایک جولاہے کو جولاہا کیا شیخ الحدیث ہوتا ہے؟ تو کپڑا بننے والا کھٹی پر میرا بھائی, کپڑا بننے والا بھائی کیا شیخ الحدیث ہوتا ہے؟ شیخ القرآن ہوتا ہے, مفسر ہوتا ہے, محدث ہوتا ہے؟ نہیں, ایک عام آدمی ہے. گیا قبر سے اس کو روزانہ آدھ آنا یا ایک آنا ملا کرتا تھا. میں نے پوچھا تھا کہ قبرستان یہ قبر تھی یا بینک تھا؟ شاید اندر سکے چھپتے ہو, اسٹیٹ بینک والوں کو رابطہ کرنا چاہیے. کہتے ہیں جناب والا آپ نے اپنی کتابیں چھپا دی. ہماری کتابیں قرآن و حدیث ہیں اور عقیدے کا تعلق قرآن و حدیث سے. آپ کی کتاب سے دکھائے کہ 10 ارب بزرگوں کے بھی اقوال دکھائیں گے, عقیدہ ثابت نہیں ہوگا جب تک قرآن کی ایک آیت نہ دکھائیں. قرآن کی مولانا ایک نہیں آدھی آیت سے بھی اگر بات ثابت ہو رہی ہے تو عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے, لیکن 10 کھرب بزرگوں کی باتوں سے نہیں ہوتا ہے. ایک صدیق حسن کا اگر آپ نے پڑھا, پہلے آپ نے صدیق حسن کا نام لیا تو پھر میں نے آپ کی باقی کتابیں پڑھی تھی. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے مناظرے کی خلاف ورزی کی. پہلے آپ نے صدیق حسن کا نام لیا لیکن آپ کا وقت ختم ہوا. میں نے دیکھا جب یہ صدیق حسن کو پڑھ رہا ہے, حالانکہ موضوع لکھا ہوا ہے کہ صرف اس پر بحث ہوگی, یہ میرے پاس آپ کی تحریر ہے آپ کے دستخط کے ساتھ کہ المحنت میں جو قبروں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا اس پر بحث کی جائے گی, لیکن آپ نے صدیق حسن کا لکھا. صدیق حسن پہ تو بحث نہیں تھی, تو میں نے بھی آپ کی فضائل صدقات وغیرہ آپ کو سنا دی. آپ کہتے ہیں تمہارے علماء بھی علماء دیوبند کے المحنت کی طرح سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے علماء کا نہیں ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے. نہیں ہے, بزرگ کی قبر سے بھی فیض نہیں ملتا, کسی کی بھی قبر سے فیض نہیں ملتا, اس لیے کہ قرآن میں یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے, صحابہ اس کی تعلیم دیتے, تابعین اس کی تعلیم دیتے, محدثین اس کی تعلیم دیتے, اور اہل علم کا وہ طبقہ جو دین کو آج تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتا رہا, 1400 سال میں اس کا ثبوت ملتا. لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, مولانا سلف صالحین کی کتابوں میں, صحابہ کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں, محدثین کی زندگی میں, فقہاء کرام کی زندگی میں یہ بدعقیدگی آپ نہیں دکھا سکتے کہ بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے. کس سے کہانیاں بہت آپ نے پڑھے نہیں, ورنہ ایک ایک کی میں لاش کھڑی کر دیتا. جو جھوٹی کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ امام شافعی فلاں کی قبر پہ گئے, وہ فلاں کی قبر پہ, یہ جھوٹے من گھڑت کہانیاں جو سناتے ہیں ان کی میں لاش لے کر آیا تھا اپنے ساتھ, جاؤ تعلیم کی کتب لے کر آیا تھا, اصول کی کتب لے کر آیا تھا, لیکن آپ نے پڑھی نہیں تو مجھے بھی ضرورت نہیں پڑی. مولانا دلیل قرآن و حدیث کا نام وہ آپ دے پائے نہیں. کہتے ہیں جناب والا عوام نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ عوام کیا بے وقوف ہے؟ آپ ان کو قرآن کی بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائیں. میں کہتا ہوں ایک بار سمجھ میں نہیں آئے گا, 2 بار نہیں آئے گا, انشاءاللہ آئے گا ضرور. ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں حوالے بہت ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وقت بڑا کم. اب دیکھو کہتے ہیں کوئی اشکال ہو ہمارے پاس آؤ. میں آیا ہوا ہوں آپ کے پاس, اس محفل میں آپ تشریف لائیں. میرا اشکال ہے, فریاد کی بار بار آپ سے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے, علماء دیوبند کا المحنت علی المفند, اس کی کوئی آیت پڑھو, کوئی حدیث پڑھو. نص قطعی, قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ کہاں ہے مولانا, کہاں ہے؟ آپ بریلیوں کو تو کہتے ہیں قطعی الثبوت دکھاؤ, قطعی الدلالہ دکھاؤ, قرآن کی آیت دکھاؤ, حدیث متواتر دکھاؤ. بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ. مولانا آخری عمر کا آخری حصہ ہے, کوئی بھروسہ نہیں موت کب آئے گی, جوان کا بھی بھروسہ نہیں. ہمارا کیا, ہم تو بڑے ہو گئے, بچوں کا بھی بھروسہ نہیں. مولانا کوئی تو دلیل دے دو, کوئی تو دلیل دے دو, قرآن کی کوئی تو آیت پیش کر دو. میں بھی کہہ سکوں کہ ہاں کسی دیوبندی کے پاس گیا تھا, اس نے بھی کوئی دلیل پیش کر دی تھی. مولانا دلیل دینا آپ کے بس کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اہل توحید سمجھتے ہیں. آپ کی نوازش ہے, الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں, اور ہمارا اہل توحید دینا چاہے دشمن کو بھی نظر آتا ہے. دیکھیے آپ نے بھی گواہی دی, لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ کے مولانا یوسف کیا فرماتے ہیں لدھیانوی صاحب؟ فرماتے ہیں میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظی موجب حیرت ہے. کہتے ہیں آپ سن چکے ہیں شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کو ماننے نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا. حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدی کی پیروی نہ کرنے پر پیدا ہوا. اب جب خود کو حنفی کرے تو لے دے کے وہابی کون رہ جائیں گے؟ اہل حدیث. آگے کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف, لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں فریق امام حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد, عقائد میں دونوں فریق ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کو امام و مقتدی مانتے. اچھا یہ اس کی بات آ گئی کہ عقائد میں آپ اس کو مقتدی مانتے ہیں کہ ابو الحسن ماتریدی اور اشعری نے بھی یہ کہا ہے کہ قبروں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر کہا ہو بھی تو دلیل تو نہیں بنے گی. امام ابو حنیفہ سے تو آپ دکھا بھی نہیں سکتے. تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں ستوں میں قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی. تو کہتے ہیں
کہ تمام اصول میں دونوں متفق ہیں. یہ تو بریلویوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کہتے ہیں ہم اور آپ کوئی پرست ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ. ہندی وابی اختلاف کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اختلاف میری سمجھ میں نہیں آیا. تو مولانا دلیل جس چیز کا نام ہے وہ آپ نہیں دے سکے. میں نے پہلے ہی آیت پڑھ دی تھی, یہ میری آخری آیت ہے, یہ میری آخری دلیل ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کون کون سی آیت پڑھی تھی. میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, یہ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہے, انہیں شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. جب شعور نہیں ہے تو فائدہ کہاں سے بچائیں گے. میں نے سورہ احقاف کی آیت پڑھی کہ وہم عن دعائہم غافلون, وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. جب وہ غافل ہیں تو وہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردہ زندہ برابر نہیں ہے. جب برابر نہیں ہے تو مردہ تمہیں 5 منٹ رہ گئے صرف وقت کے مطابق. وقت کتنا ہے بھائی؟ 10 منٹ. 5 منٹ 40 کے ختم ہونے کا کہا تھا. 40 کے آپ نہیں بولیں گے. نہیں چھوڑ بس 5 منٹ کیا بولیں گے, فرق نہیں پڑے گا. بابا 5 منٹ, بابا 2 منٹ بس. نہیں 5 منٹ, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. 5 منٹ بابا تمہاری بات 2 منٹ. یہ 40 کا آپ نے آخر میں بھی دیکھو وہی بہتان لگایا. آخر میں بھی لفظ یہ کہے کہ یہ فائدہ آپ کو کیسے پہنچا سکتے, پھر بہتان لگایا. مانا پھر کر کے یہی بہتان ہے, پھر کر کے. تب ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے ہماری بات کو سمجھائی نہیں. شروع سے آپ وہی بار بار کر رہے ہو کہ بھئی فائدہ کیسے پہنچاتے, فائدہ کیسے پہنچاتے. وہ عالم الغیب نہیں ہے, وہ قرآن کی آیت تم نے پڑھی. بھئی قرآن پاک کی آیتیں ہماری آنکھوں کے اوپر ہے, مگر یہ اس وقت میں خلاف ہے جب فائدے پہنچانے کی بات کریں. ہم نے تو کہا تھا آپ نے سمجھائی نہیں ہے بات. آپ قرآن حدیث سے واقفیت نہیں رکھتے. ہم پھر بھی دعویٰ سے کہتے ہیں کہ صحیح طرح سے آپ بات کو نہیں سمجھتے ہو. سارے آپ نے اوپر بہتانات لگا کر کے لوگوں کو آپ صرف بیوقوف بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا. بار ابتدا سے لے کر کے میں نے کہا کہ بابا فائدہ پہنچانا اور ہے اور تفکر کرنا یہ اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بل احسان, یہ تفکر کی بات ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا الا فزورھا, یہ تفکر کی بات ہے. نبی صلی اللہ سے فرمایا جب گزرتے ہو, یہ تفکر کی بات ہے. آپ سمجھتے نہیں ہو. تب بیچارے ہمارے علماء نے یہ سمجھنے کی بات کی ہے کہ بھئی ان باتوں کو وہ سمجھتے جو خواص قسم کے ہو. آپ کو میں نے کہا کہ اگر آپ خواص میں سے ہے تو آپ 2 چیزوں کا مجھے جواب دے کر کے دکھاؤ, مگر تم نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ نحو کو نہیں سمجھتے, صرف کو نہیں سمجھتے, آپ کے کمانی کا تمہیں علم نہیں ہے, آپ کیسے ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہو؟ آپ کو اعتراضات کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ کبھی بھی ہمارے اوپر اعتراضات نہ کریں, پہلے ہماری باتوں کو آپ سمجھ لیں. بار آپ وہی بات آپ کہتے ہو کہ دیکھو قرآن پاک میں یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہی بات ہم نے کبھی کہا ہے اس کتاب کے اندر جو المفند کہ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں. پہنچانے کی بات کر کے دکھاؤ. جس بات کی بنا پر آپ ہماری مخالفت کرتے ہو, پہنچانے کی بات نہیں ہے. کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے. ہم تو کھل کر کے اس میں کہتے ہیں کہ بابا ہمارے صاحب لکھا ہے اللہ کے نبی کے لیے بھی ہم علم کلی نہیں کہتے ہیں, تو پھر اولیاء اللہ کے لیے کیسے کہیں گے؟ ایسی باتیں مت کرو, لوگوں کو خراب مت کرو, لوگوں کی زبانوں کو لوگوں کے پاس پہنچ کر کے علماء دیوبند کے خلاف بات مت کرو. ہمارا یہی تمہارے خدا کے بات تمہارے عوام کو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے آؤ ہمارے پاس. لوگوں کے پاس جا کر کے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اس کے مخالف ہے, یہ حدیث کے مخالف ہے, یہ قرآن کے مخالف ہے, یہ اس کے مخالف ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی قرآن کی مخالفت کی, حدیث کی مخالفت ہے تو آپ کو مطلب بھائی حدیث کا یہ مطلب, قرآن کا یہ مطلب ہے, آپ کو مطلب بھائی حدیث کا یہ مطلب کا یہ مطلب لگا رہو بھائی حدیث پر. خدا کے واسطے ایسا مت کرو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. چلو بھائی سب کو لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے جاؤ, جیسے سمجھا جیسے مرضی ہے.